بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال ایک محفل میں شریک تھے۔ وہاں پر موجود شریر نوجوان ان کے شہرت سے جلتے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ بھری محفل میں علامہ اقبال کی سبکی ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک مصرعہ سوچا۔ وہ مصرعہ یہ تھا: مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں، ہرن پانی میں۔ مصرعہ مکمل طور پر اکیلا تھا۔ نوجوانوں کا خیال تھا کہ اس کا دوسرا مصرعہ نہیں بنایا جا سکتا اور علامہ اقبال کی شعر گوئی کی پول سب کے سامنے کھل جائے گی۔ علامہ اقبال نے پہلے تو معذرت کی کہ میں طرحیں لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے معاف رکھیں۔ نوجوان سمجھنے لگے کہ علامہ اقبال راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، سو ان کا مطالبہ زور پکڑا۔ جب اصرار زیادہ ہوا تو علامہ اقبال نے صرف چند ساتوں کے لیے سر کو جھکایا اور مصرعے پر لافانی طرح لگا کر یوں مکمل کیا: اشک سے دشت بھری، آہ سے سوکھیں دریا، مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں، ہرن پانی میں۔ یہ شعر سن کر لڑکوں سمیت حاضرین لاجواب ہو گئے۔ علامہ اقبال کو حکومت کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ انہوں نے اسے قبول کرنے کی یہ شرط رکھی کہ ان کے استاد مولوی میر حسن کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا جائے۔ حکام نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کی کوئی تصنیف نہیں، انہیں کیسے خطاب دیا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، ان کی سب سے بڑی تصنیف میں خود ہوں۔ چنانچہ حکومت کو ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دینا پڑا۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے خواب دیکھا تھا کہ لقدک میدان ہے، ایک سفید کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا۔ آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ جب شیخ نور محمد یہ خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھرا ہوا پایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، وہ دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو برٹش انڈیا کے صوبہ پنجاب کے اندر سیالکوٹ میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کشمیری پنڈت تھا جس نے 15ویں صدی میں اسلام قبول کیا اور جس کی جڑیں کولگام کے جنوبی کشمیر کے ایک گاؤں سے نکلی۔ 19ویں صدی میں جب سکھ سلطنت کشمیر کو فتح کر رہی تھی، ان کے دادا کا خاندان پنجاب ہجرت کر گیا۔ اقبال کے دادا سر تیج بہادر کے 8ویں کزن تھے، جو کہ ایک اہم وکیل اور آزادی پسند جنگجو تھے، جو بالآخر اقبال کے مداح بن گئے۔ اقبال اکثر اپنی تقریروں میں اپنے کشمیری نسب کا ذکر اور یاد کرتے ہیں۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک درزی تھے، رسمی طور پر تعلیم یافتہ نہیں بلکہ ایک مذہبی آدمی تھے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی سنبریال سے تعلق رکھنے والی ایک کشمیری کو ایک شائستہ خاتون کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس نے غریبوں اور اپنے پڑوسیوں کی ان کے مسائل میں مدد کی۔ ان کا انتقال 9 نومبر 1914 کو سیالکوٹ میں ہوا۔ اقبال کے والد کا انتقال 1930 کو ہوا۔ اقبال اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی موت پر انہوں نے اپنی دردمندی کے جذبات کا ایک خوبصورتی میں اظہار کیا: میرے آبائی علاقے میں کون بے چینی سے میرا انتظار کرے گا؟ اگر میرا خط نہ پہنچ سکا تو بے چینی کون ظاہر کرے گا؟ میں اس شکایت کے ساتھ تیری قبر کی زیارت کروں گا۔ آدھی رات کی نماز میں میرا اب کون سوچے گا؟ ساری زندگی تیری محبت نے عقیدت سے میری خدمت کی، جب میں آپ کی خدمت کے لائق ہوا تو آپ رخصت ہو گئے۔